پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو 10 دنوں کی میں ذکر کر رہا ہوں، ذی الحجہ کی یہ مبارک اور بابرکت 10 دن، حدیث مبارکہ سنیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ 10 دن کتنی برکت والے ہیں۔ تو غنیت الطالبین کے اندر حضرت شیخ ابو البرکات نے بالاسناد بیان فرمایا ہے، یعنی یہ جو روایت ہے وہ غنیت الطالبین میں ہے کہ شیخ ابو البرکات نے بالاسناد بیان فرمایا ہے کہ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے خود سنا کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جو گانے سننے کا بڑا دل دادا تھا، گانے سنتا تھا، بڑا دل دادا گانے سننے کا، لیکن ذی الحجہ کا جیسے چاند نظر آ جاتا تو صبح سے روزہ رکھنا شروع کر دیتا تھا۔ اس کی اطلاع تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، یعنی یہ خبر نبی پاک تک پہنچی کہ فلاں بندہ گانے سننے کا بڑا شوقین ہے، لیکن جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو وہ روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، سارے گناہ کے کام چھوڑ دیتا ہے۔ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ وہ شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ اس 10 دن کے روزے تم کیوں رکھتے ہو؟ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تم کو ان دنوں کے روزے رکھنے پر ابھارا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دن حج کے دن ہے۔ کیا کہا؟ یہ دن حج کے دن ہے اور عبادت کے دن ہے، اور میری خواہش ہے کہ اللہ تعالی ان دنوں کے اندر حاجیوں کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب حاجی لوگ میدان عرفات میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرے تو ان کی دعاؤں میں اللہ مجھے بھی شامل فرما لے، اللہ مجھے بھی شریک کر لے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو روزے رکھتے ہو اس کے ہر روزے کے عوض میں تم کو 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم شریف میں 100 اونٹ بھیجنے اور جہاد میں 100 سواری کے لیے گھوڑے دینے کا اللہ ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت کو آپ دیکھیں، کتنی فضیلت ہے ان 10 دنوں کی۔ اور دیکھیں مشکات شریف کی حدیث مبارکہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر الحجۃ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین جس میں اس کی عبادت کی جائے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ سب سے پسندیدہ دن اللہ کے نزدیک، اور اسی دنوں کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے حج کو رکھا ہے۔ سب سے عبادتوں کے پسندیدہ دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ شب قدر کون سی شب قدر؟ جس کے تعلق سے خود اللہ فرما رہا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے آقا فرماتے ان 10 راتوں کے اندر اگر کوئی ایک رات بھی عبادت کر لے تو ان 10 راتوں کی جو راتیں ہیں نا وہ ہر رات شب قدر سے افضل ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو شب قدر کی برابری کا درجہ دیا گیا ان راتوں کو، ان 10 راتوں کو شب قدر کی برابری کا درجہ دیا گیا۔ اور ہماری یہ 10 راتیں کہاں گزرتی ہے؟
ہماری یہ 10 دن یہ کیسے گزرتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کم از کم نماز عشاء بھی نہیں پڑھی جا رہی، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی بھی نہیں ہو رہی۔ یہ 10 دن اتنی برکت والے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں بڑی جلد قبول فرما لیتا ہے، اور جو عبادتیں کرتا ہے ان 10 دنوں میں اللہ ان کی دعاؤں کو حاجیوں کی دعاؤں میں شامل فرما دیتا ہے۔ کتنی برکت والے یہ 10 دن۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت شیخ ابو البرکات رضی اللہ تعالی عنہ بالاسناد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشرہ ذی الحجہ کے کسی تاریخ کو رات بھر عبادت کی، یعنی 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں رات بھر عبادت کی، تو گویا اس نے سال بھر حج اور عمرہ کرنے والوں کی سی عبادت کی ہے، اور جس نے عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھے گویا اس نے پورے سال عبادت کی ہے۔ صرف ایک رات، اس 10 دنوں میں ایک رات اگر کوئی عبادت کرے تو اسے حج اور عمرہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، حج اور عمرہ کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی پورا ایک دن 10 دنوں میں سے روزہ رکھ لے تو اسے پورے سال کی عبادت کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور فرمایا گیا کہ جو ان 10 دنوں کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، یعنی اس 10 دن کی قدر و قیمت کر لے، عبادت کر کے رب کو راضی کر لے، تو اللہ تعالیٰ اسے 10 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ کتنی؟ 10۔ نمبر 1، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آج سب کو اسی کی پڑی ہے، آج اسی کی سب کو پڑی ہے، لمبی عمر، کہیں میں مر نہ جاؤں وائرس سے، سب اسی میں ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہے۔ اللہ نے یہ 10 دن دے دیے، اس کی قدر کر لو، اللہ عمر میں برکت عطا فرما دے گا۔ نمبر 2، اللہ اس کے مال میں خوب برکت عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، اس کے اہل و عیال کی اللہ حفاظت فرمائے گا، یعنی اس کے بال بچوں کی حفاظت اللہ فرمائے گا، اللہ محافظ ہے اس کا۔ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر اپنے رب کو راضی کر لو، رب تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر کے تمام افراد کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ نمبر 4، اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ نمبر 6، نظام میں آسانی پیدا فرماتا ہے، جب موت کا وقت آئے گا تو آسانی کے ساتھ روح نکل جائے گی۔ نمبر 7، ظلمت میں روشنی عطا فرماتا ہے۔ نمبر 8، میزان میں وزن کر دیتا ہے۔ بروز قیامت جب اعمال تولے جائیں گے، اور یقینی ہے کہ ہمارے اعمال تو اتنے اچھے ہیں ہی نہیں، تو جب ہمارا پلڑا ہلکا ہو جائے گا نیکیوں کا، تو رب تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری فرما دے گا۔ نمبر 9، دوزخ کے طبقات سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو نجات عطا فرما دے گا۔ نمبر 10، جنت کے درجات پر اللہ اسے عروج عطا فرمائے گا، یعنی اس کے جنت میں درجات کی بلندی عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، نیکیاں کرنا آسان ہے اور اس کا خوب ثواب کما سکتے ہیں، بس تھوڑی سی سستی اڑائیں، تھوڑا ایکٹیو بنیں، اور 10 دنوں کی فضیلت کو اپنے دل و دماغ میں اتاریں۔ سب سے پہلی بات میں اگر کہوں آج پوری دنیا کے اندر کیا ہے، تو وہ یہی ہے کہ ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں۔ قرآن پڑھ کے سناؤ اثر نہیں ہوتا، حدیث مصطفیٰ سناؤ اثر نہیں ہوتا، دل کالے پڑ گئے، رنگت کالی ہو گئی اس کی، ذرہ برابر اثر نہیں اس کا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ جو مردہ دل ہو گئے انہیں زندہ کرو، انہیں بیدار کرو، ورنہ تباہی تو دیکھ ہی رہے ہو دنیا بھر میں، حالات تو سب کے سامنے ہیں دنیا بھر کے، مشکلات کی گھڑیاں ہم سے کٹنے والی نہیں ہیں۔ اگر ایسے عالم میں بھی بندہ رات کو 2 بجے تک
اپنے موبائل پہ وقت برباد کر دے اور اپنے رب کو سجدہ بھی نہ کر سکے تو پھر اس کا ضمیر مر گیا کہ نہیں مر گیا؟ اس کا دل مردہ ہے کہ نہیں مردہ؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں ذرا غور کرو اپنے اوپر، ذرا سوچو اپنے حالات پر، اور ابھی نہیں سوچ سکتے تو اندھیرے میں تنہا بیٹھ جاؤ رات کے وقت اور پھر آنکھ بند کر کے سوچو کہ میں کدھر جا رہا ہوں، میرے حالات کیا ہیں، میرا فیوچر کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو ان 10 دنوں کی قدر کرو، اس 10 دنوں کے اوپر اپنا پورا فوکس لگاؤ اور اس کو اچھے سے گزارنے کی کوشش کرو۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ وہ 10 دن ہے جس 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بڑے بڑے مرتبے عطا فرمائے ہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم کو جو خلیل کا مرتبہ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے نا، اللہ کا دوست، اللہ کا خلیل، فرمایا گیا غنیت الطالبین میں ہے کہ اسی 10 دنوں کے اندر اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا تھا، اور حضرت ابراہیم نے کعبہ کی بنیاد بھی اسی 10 دنوں میں رکھی تھی، اور اسی عشرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف کلام سے مالا مال فرمایا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ نے کلام فرمایا تھا وہ بھی اس 10 دنوں کے اندر۔ اسی عشرے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمایا تھا۔ اتنے بابرکت ایام ہے یہ 10 دن، جس میں سے 2 تو گزر گئے سمجھو، اب بچے 8 ہے، اس کو برباد نہ کیجئے، اسے برباد نہ کیجئے، اپنی تھوڑی توجہ دین کی طرف لگائیے۔